اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اگر بوقت نزا گفتگو کر سکتی تو یقیناً صدقہ و خیرات کی ادائیگی کا حکم دیتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ محترمہ تک پہنچ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں
آپ جو بھی صدقہ و خیرات کرو گے اس کا ثواب ضرور انہیں پہنچے گا۔ ناظرین کرام، حدیث پاک ہے انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح دین اسلام کی خدمات سر انجام دیں آپ کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد، اسی طرح اولیاء کرام نے بھی وہ جو دین حق کا علم تھا اس کو ہمیشہ تھامے رکھا، اور انہوں نے صرف اپنے قلم سے نہیں، اپنی زبان سے نہیں، اپنے علم سے اور اپنی نگاہوں سے بھی ایسی تبلیغ کی کہ پھر جو تھے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ ناظرین کرام، اگر نیت میں اخلاص ہو اور آدمی کی فطرت سلیم ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے بندوں کو کوہ صنم کو جاتے ہوئے ان کے قدم رک جاتے ہیں اور سوئے حرم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ جب اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں اگر بوتل ہو تو وہ تسبیح میں بدل جاتی ہے، اور ناظرین کرام پھر مے خانہ کی کشش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مسجد کی طلب اور تڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ مے نوشی جو ہے وہ پھر خرقہ پوشی میں بدل جایا کرتی ہے۔ مجھے غلام بھیک نیرنگ کا مرحوم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو علامہ اقبال کو انہوں نے بھیجا تھا، دونوں آپس میں بڑے دوست تھے۔ انہوں نے کہا، حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا۔ تصوف کی تاریخ میں ایسے بزرگ تھے جو مے نوش تھے، ایسے بزرگ رہے جن کی پہلی زندگی یہ تھی کہ ان کا ہر قدم جو تھا کوہ صنم کو اٹھتا تھا۔ پھر وہ بلے شاہ والا معاملہ ہوا، بولیا رابدہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ ایک لمحہ ایسا زندگی میں آیا، رحمت پروردگار نے ان کو آ کے سہارا دے دیا، پھر ان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ قوت دے دی جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ناظرین کرام، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنا دل محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے، پھر ناظرین کرام اس کے قلوب میں جو روشنی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا اپنا قلب نہیں بدلتا، وہ قلوبوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کی نگاہ کیمیا اثر ہو جاتی ہے، پھر وہ پتھر کو سونا بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر وہ پتھر کے اوپر نہیں، وہ پانی پہ بھی چل سکتا ہے، وہ ہواؤں پہ بھی اڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پھر کائنات پہ وہ ہواؤں سے جو کام ہے اس کا وائرس کا لے لیتے ہیں، پھر سمندر اور دریا ان کو راستہ دے دیتے ہیں، پھر جنگل کے بہت درندے اور شیر جو ہیں ان کے سامنے پالتو جانور کی طرح دم ہلا کے چلتے ہیں۔ ناظرین کہ آج ایک ایسی شخصیت کا ہم ذکر پاک کرنے لگے، اولیاء کرام کی صف میں جن کا بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام اور ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، اس سب پہ بات کرنے کے لیے میری مراد ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے امام۔ آج ان کی حیات پاک، ان کی سیرت اور ان کے کرامات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو، آپ ان سے واقف ہیں، پکے ٹھکے صوفی۔ اب کبھی میں اگر صرف علامہ منیر یوسفی کہوں تو مجھے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے آج تعارف ٹھیک نہیں کرایا، تو لہٰذا اب یہ مارکہ ان کا ہو گیا ہے۔ علامہ منیر احمد یوسفی، ان کے ساتھ عاشق پاکستان، بڑے نوجوانی میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور پاکستان کی روحانی اساس تو بڑی ان کی مارکۃ الآراء کتاب، پروفیسر محمد یوسف عرفان، اور ان کے ساتھ بہت قابل نوجوان میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر میں بہت علمی شخصیت بن گئے، اللہ ان کو اور ترقی دے۔ پروفیسر بشارت صدیق آزادی، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ جی حضرت مالک بن دینار، مختصر تعارف، میں نے صرف اشارات کیے، تعارف نہیں کیا۔ بسم اللہ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں 92 چینل سے کہ جو ہر قدم اٹھاتے وقت دیکھتے تھے کہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے انہوں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کو دیکھا ہے، آپ کی حیات مبارک کو دیکھا، ویسے ویسے چلا کرتے تھے۔ آپ بیمار پرسی کیا کرتے تھے، مرنے والوں کے موقع پر نزا عالم طاری وہاں تشریف لے جاتے تھے، جنازوں میں چلے جاتے تھے، اور مظلوم کی مدد کرتے تھے، ظالم سے اس کا عقلے کر دیتے تھے۔ اور اتنا اخلاص تھا کہ بیان سے باہر ہے
ایک دن ایک عورت نے کہا مالک بن دینار تو ریاکار ہے، یعنی شکر ہے کسی 20 سال بعد میرا اصلی نام لیا ہے۔ واہ واہ، اتنا کمال اس کیا علم ہے، کیا بردباری ہے، اور اخلاص کے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ خوشنودی میں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس مسجد میں چلا گیا جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، اور بڑی خوبصورت مسجد تھی، اور میں دل کرے کہ میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں۔ فرمایا 1 سال تک میں وہاں رہا، عبادات کرتا رہا، اعتکاف کیا۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑی عبادت کرتے، لیکن پوچھتا کوئی نہیں تھا مجھے۔ میں نے کہا یا اللہ 1 سال ہو گیا ہے، میرا مقصد پورا نہیں ہوا، تو میں نے توبہ کی۔ میں نے کہا یا اللہ میں متولی بننے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ کہ اسی دن صبح کیا ہوا، ایک بار مجمع لگا ہوا ہے، اور لوگوں نے کہا یار اس مسجد کو متولی ہونا چاہیے کوئی، تو انہوں نے کہا اسی کو بنا دو، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ پر میں سمجھ گیا کہ عبادات میں اخلاص کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، ریاکاری سے کیا ملتا ہے۔ سبحان جی یوسف، کرامات بے شمار، اولیاء جو چاہتے نہیں ہوتے کرامات، یہ تو اللہ تعالیٰ خاص کرم کر دیتا ہے، اور کسی وقت لوگوں کو چونکہ بدلنا ہوتا ہے ان کے قلوب کی کیفیت کو، ان کے یقین اور ایمان کو، تو اس طرح کے واقعات اس میں کوئی شک نہیں کہ کرامت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کیونکہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے نظام میں ان یوزول ایونٹس ایک روٹین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار کی جو شخصیت ہے یہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی حیران کن ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے زیادہ یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کا کشف المحجوب میں طلسماتی ہے، بالکل ایسی ہے جی، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کا کشف المحجوب میں باقاعدہ ذکر ہے، اور اس ذکر گنج بخش کسی کا ذکر کریں اور اتنی عقیدت اور احترام سے، اور کشف المحجوب وہ کتاب ہے عالم اسلام کی کہ روحانیت پر پہلی کتاب ہے جس پہ غیر اسلامی اثرات کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز فقط اس کتاب کو میسر ہے۔ درست۔ حضرت اپنا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ کا منظر جو تھا کہ یہ پولیس میں ڈپارٹمنٹ میں تھے، اچھا، اور ماہو یعنی محفل چل رہی تھی رقص و سرور کی، تو ساتھی جب سو گئے تو یہ بھی سونے لگے، تو انہیں احساس ہوا کہ جی تنبورہ جو ہے جو بج رہا تھا وہ آواز دے رہا ہے کہ واہ مالک تو کیا کر رہا ہے، توبہ کر راستہ چھوڑ، اور یہ اٹھے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مقامات دیے وہ اتنے بلند ہیں کہ کشف المحجوب ہی میں لکھا ہے کہ آپ کشتی میں سوار تھے، ایک تاجر کا موتی گر گیا، گم ہو گیا، اور اس شخص نے، تاجر نے الزام آپ پر لگا دیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مچھلیاں جو ہیں ایک ایک موتی لے کر ارد گرد آ گئیں، واہ سبحان اللہ، اور آپ نے ایک موتی لیا اور اس کو دے دیا۔ دینار کا نہیں، دینار، ہاں جی، دینار کا بھی ہے، مگر کشف المحجوب میں اس طرح ہے۔ موتی، ہاں جی، ٹھیک۔ اب جب یہ منظر ہوا تو وہ سب معتقدین بن کے بڑلانے لگے، آپ کشتی سے اٹھے اور پانی کا رستہ بن گیا اور آپ چلے گئے۔ یہ کشف المحجوب میں درج ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں غلط باتیں نہیں ہیں، موسٹ اتھینٹک۔ جی، جب داتا گنج بخش کسی کے لیے اتنا فرما دیں تو اس سے مقام، جی اپنا بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اقوال کے ذریعے اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کا اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے حلم، برداشت اور بردباری کے حوالے سے سینکڑوں واقعات آپ کے تذکار کے اندر موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ کے بعد تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ایک یہودی کی تھی، پرنالہ پانی کا جو تھا اس نے اپنے رخ آپ کے گھر کی طرف کر دیا، آلودہ پانی آپ کے سین میں گرتا تھا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ آپ شکایت کریں اور اس تکلیف کو بیان کریں۔ عرصہ گزر گیا، اس نے خود پوچھا، جی یہودی جو تھا، بالکل خود اس نے پوچھا کہ آپ کو اس پانی سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا میں اتنے عرصے سے آپ کو اذیت دے رہا ہوں اور آپ نے کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر آپ نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جس رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب مصائب پر اور اذیتوں پر صبر کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور دوسرا ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ جس مذہب کے اندر اس قدر بردباری کی، حلم کی، برداشت کی تعلیم دی جاتی ہے تو میں اس مذہب کو کیوں نہ اپناؤں؟
کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا. تو اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر جہاں ہم زہد و تقوی کو دیکھتے ہیں، ان کی شب بیداری ہے، خشیت الہی ہے، ان کا تقوی ہے. علمی طور پر ان کا بہت بلند مقام ہے. یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے محدثین نے آپ کا ذکر جو ہے وہ ثقہ راویوں کے اندر کیا ہے، اور 40 کے قریب آپ کی حدیث ہیں، جس میں بخاری شریف کے اندر بھی آپ کی روایات موجود ہیں، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں. اور آپ نے جو بطور خاص سماعت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت کے ساتھ آپ نے حدیث روایت کی. آپ کبار تابعین میں سے ہیں. حضرت انس بن مالک سے بہت ساری روایات آپ نے لی، احنف بن قیس سے، حضرت ابو مسلم خولانی سے، حضرت ہند بن ختیجہ سے. اور ان روایات کے اندر حضرت امام مسلم خولانی بھی تو تابعین میں سے ہیں. جی جی صحابہ میں نہیں ہیں، تابعین میں سے نہیں، تابعین میں سے ہیں، چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جی یہ وہی ہیں جو آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا. آگ والا. اچھا جی، ایک اور واقعہ اپنا میں علامہ صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی دہریے کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تو اس نے کہا جی اس کا فیصلہ یوں ہو جائے گا، آرگومنٹ ہوتے رہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو. اس نے کہا دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں آگ میں، اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ رہ جائے گا، جو غلط ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ ہاتھ جب ڈالا تو نہ اس کا ہاتھ جلا نہ اس کا جلا. تو بڑے پریشان ہوئے، مالک یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار، جس آگ میں تمہارا ہاتھ ہو ہم کیسے جلا سکتے ہیں دوسرے کو؟ تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس کا ہاتھ بچا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہے سندھ میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، یا رسول اللہ کہہ کہ وہ کیا نام تھا اس کا؟ عاشق ٹوٹانی اس طرح کا نام اس طرح کا نام ہے، سندھی نام ہے کچھ. میں نے اس کی فوٹو بھی دیکھی ہوئی. جی یہ اصل میں اسلام کی قانیت اور ان کی سچے ولیوں کی نشانی ہے. نسبت ہو گئی وہی بچ گیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمانو اللہ سے سچوں کے ساتھ ہو جو. اور سچوں کے ساتھ لگنے سے برے کا بھی کام ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا آپ کے اندر اللہ پاک نے کما رکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ سے گزارش، یا اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اب اعلان ہو گیا جہاد کا. جب جہاد کا اعلان ہو گیا ان کو بخار چڑھ گیا. اچھا کہنے یا اللہ معلوم ہوتا ہے تو مجھے پسند نہیں کرتا، میں تیری راہ میں جانا چاہتا تھا، مجھے بخار چڑھ گیا. بڑی کوشش کے باوجود نہ جا سکے. رات کو خواب میں آواز آئی، مالک بن دینار تو چلا تو جاتا لیکن تو قید ہو جاتا، اللہ، اور پھر وہ تجھے سور کا گوشت کھلاتے، اس لیے تجھے بچایا بخار چڑھا کے، مگر تو چلا جاتا. تو میں اتنا تجھے پیار کرتا ہوں، سور کے گوشت سے تجھے بچا لیا. اتنا اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا تھا، اور جو اللہ سے مانگتے تھے مل جاتا تھا. اور یہ موتی والا واقعہ اس میں تذکرۃ الاولیاء میں فرید الطاہر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کشتی پر جا رہے تھے دریا میں کہیں دوسرے کنارے کی طرف. تو درمیان میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ جوار بھاٹا، ہاں جوار بھاٹا، طوفان آ گیا. تو اس وقت اس نے ملا نے کہا بھی جلدی پیسے نکالو مجھے کرایہ دو. تو کہا یار میرے پاس تو کرایہ نہیں. تو اس نے ظلم کیا، آپ کو مارا، زد و کوب کیا. زد و کوب کیا تو بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے تو بھی اس کو ہوش آئی، کہنے لگا تمہیں پیسے میں دریا میں پھینک دوں گا. یہ کہنا تھا تو کچھ مچھلیاں دینار لے کر نکلے، اللہ، تو ان کو دیا. واہ واہ. اور جب یہ دینار ملا نا تو پھر وہ شرمندہ ہوا. لیکن اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ ظلم بھی برداشت کرتے، معاف بھی فرما دیتے. آپ نے اس لیے معاف کیا. میں تو خادم ان لوگوں کا. اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ کشتی سے نکلے اور پانی پر چلنے لگے. وہ میں نے اشارہ دیا اس لیے، پانی پر چل کے پانی جی ان کے سامنے کیا چیز ہے جی. پھر وہ یوسف جب یہ اس راہ پہ بندہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کھلونے ہیں راستے کے. خواجہ نظام پاک فرماتے تھے کہ یہ جو کرامات ہیں نا یہ اولیاء کے کھلونے ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، معمولی باتیں. اور اصل چیز جو ہے کہ حضرت مالک بن دینار کی توبہ کے مراحل جو ہیں، کیونکہ ولایت جو ہے یہ تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ان مراحل سے گزرتے ہیں. ان کی زندگی کے تمام واقعات اس توبہ سے آگے توبہ آگے توبہ آگے. دو باتیں یہاں پہ یوسف جی دیکھیں نا، حضرت بشر حافی جا رہے ہیں شراب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کا نام اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا. دوسرے اسی طرح کا جو واقعہ فضیل بن عیاض، اتنے بڑے ڈاکو ڈاکے ڈالتے تھے، پھر اولیاء کے امام ہو گئے فضیل بن عیاض. مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، سونا بن. اور ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں جو ہندوستان میں آئے. اچھا جی، کیوں بھئی؟ اور جی اچھا، اور کیرالہ میں ان کے نام سے ایک مسجد بھی منسوب ہے، مالک بن دینار. ماشاءاللہ. اور اس مسجد میں وہاں کے عمراء، رؤساء اور بڑے یعنی حاکم جو تھے
وہ دفن ہونا پسند فرماتے تھے۔ کیرالہ وہ جگہ ہے جہاں شق القمر کے حوالے سے وہاں کا حاکم جو تھا متاثر تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خواہ وہ ہندوؤں کی یعنی مذہبی کتابیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہر جگہ ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے۔ اب ان کی شخصیت کے مراحل دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ اب یہ مسجد کا واقعہ ہے، اس میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ولایت کا یا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے پہلا مقصد اور آخری مقصد اخلاص ہے، ٹھیک، کہ آپ ہر عمل اس کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک، اور اس کی رضا سے راضی رہیں، ٹھیک، اور اپنی جد و جہد قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، ٹھیک، اس سے ہٹ کر مت کریں۔ اور یہ وہ مقام عطا کرتی ہے کہ ان کی زندگی ساری بھری پڑی ہے، بے شک۔ اور اس میں ابھی یعنی یہودی کا ذکر آیا ہے، ابھی یہ ذکر آیا ہے، پھر یہ جہاد کا کہ بھی بیماری جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر یہ ابھی ہاتھ کا ذکر آیا، پھر ابھی اسی طرح کے اور واقعات ہیں کہ جو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے یہ ہر مرحلے میں ترک عالم اختیار کوئے دوست، یہ انا کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی ہے، یہ ساری کرامات اس کے ظہور ہیں کہ اللہ انہوں نے یہاں توبہ کی، اللہ نے یہ انعام دیا، انہوں نے یہاں توبہ کی، اللہ نے یہ انعام دیا، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اپنی توبہ ہی کی وجہ سے یعنی مشہور ہیں۔ اور استغفار کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے پھر ان لوگوں پر جو ساری دنیا چھوڑ کر اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے بدلتے طریقہ تبلیغ بڑا زبردست ہے۔ وہ ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ وقت کے حاکم کے بڑا قریب ہے، وزیر اعظم کا خاص دلچسپ بات جی بالکل جی، تو یہ قبضے کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، فلاں ہے، تو آپ گئے اور اس کو کہا کہ باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں باز آ سکتا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ سے شکایت کروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ایسی بات نہیں ہے تو میں اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ بادشاہ، انہوں نے کہا اللہ تو پھر بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ بالکل جی، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا اچھا، تو آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ ہمارے دوست کو کچھ نہ کہو، آپ بد دعا کرنی چاہتے تھے دل سے، آواز آئی نا بد دعا نہ کرنا، یہ ہمارا دوست ہے۔ بالکل جی، تو آپ نے جا کے اس کو کہا، تیسری دفعہ جب گئے تو اس نے کہا پھر آ گئے۔ آپ نے کہا یار پیغام دینے آئے ہوں، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو ایک دم زندگی ساری بدل گئی، اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ وہ تاثیر ہے جو ولایت سے میسر یہ جو اللہ والے ہیں، اصل میں آپ دیکھیے کہ حضرت خود مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر خشیت الہی کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا جو ایک غلبہ تھا۔ مثلاً حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا، تو آپ کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے پھر آپ نے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے اپنی زبان سے آپ نے یہ جملہ کہا، یا مالک ہاکذا غدن تسیرو، اے مالک کل تجھے بھی لوگ اس طرح دیکھیں گے، اور اس وقت تجھے قبر میں جانے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح روتے روتے آپ قبر کے اندر جا کر گر گئے، غش کھا کر لوگوں نے اٹھایا اور اسی غشی کی حالت کے اندر آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ یہی حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کو دیکھا، اپنی چادر یا قبا کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے کون جنت میں رہے گا کون جہنم میں رہے گا، اب میں نہیں جانتا کہ میں کس گھر میں رہوں گا، گھر تو دو ہیں۔ اور پھر روتے روتے کہتے تھے الہی میرے بارے میں اچھا فیصلہ فرمانا، خیر کا فیصلہ فرمانا۔ حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہی غش کھا کر زمین پر گرتے ہیں، اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کیا ہوا، فرمایا میں ڈر گیا تھا کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، میں اس کے گھر میں حاضر ہوا ہوں، میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں تو یہ جواب نہ آئے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، غش کھا کر زمین پر گر گئے، ڈر گئے۔ اور پھر دیکھیے غازی صاحب کے جو آپ کے پند و نصائح ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، ان کے اندر اتنی نصیحت آموز باتیں موجود ہیں۔ یہ بات آپ نے سنانی ہے تو ان کے جو حکمت کے اقوال ہیں اس میں کیا کیا ہے، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین اکرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں نا، ان کی زندگی پڑھیں تو ایک ان کے قول پہ اگر آدمی عمل کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے ملکہ میکس کی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، جو امریکن مسلم تھے بہت بڑے، پھر بعد میں مسلمانوں کے لیڈر بنے، ان کو شہید کر دیا تھا یہودیوں نے امریکہ کے اندر ہی۔ ناظرین وہ کہا کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ آدمی کوئی بہت بڑی لائبریری پڑھے، بہت بڑی کوئی کتاب پڑھے بدلے، بعض اوقات لمحات ہوتے ہیں اور ایک لائن اور ایک لفظ بھی آدمی کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی حکمت کے اقوال پہ بات ہوگی۔ آپ نے ویلکم بیک ناظرین اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے اداروں میں ایک زمانے میں مالک بن دینار، سیدنا عبد القادر جیلانی اور سیدنا علی اجویری
کشف المعجوب پڑھائی جاتی تھی، عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید پڑھائے جاتے تھے، تو پھر خواجہ نظام پیدا ہوتے تھے ہمارے مدرسوں میں، پھر بندہ نواز گیسو دراز پیدا ہوتے تھے، پھر پیر میلی شاہ پیدا ہوتے تھے، پھر جو ہے اس طرح کی ہستیاں جو تھی وہ پیدا ہوتی تھیں. تو یہ بس ہم اس سے ہٹے اور ہم کسی اور طرف چلے گئے، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی 92 چینل اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہم پھر واپس آپ کو لے کے چلیں گے. جی جناب، انقلاب آئے گا، آ رہا ہے انقلاب انشاءاللہ. آپ قرآن پاک کی کتابت کر کے تو اپنا روزگار کماتے تھے. اچھا، تو یہ کتابت بھی کرتے تھے، غور بھی کرتے تھے. ایک دن سورت الانعام کی آیت نمبر 162 پر پہنچے لکھتے لکھتے، کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لرب العالمین. جب پہنچے کہنے یہ تو میرے آقا پاک کو فرمایا تو میں تو اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا بنوں گا. تو اسی دوران کیا واقعہ پیش آیا؟ بابا فرید عطار فرماتے ہیں کہ بصرہ کی امیر آدمی فوت ہو گیا، تو اس کی نیک بچی تھی، بہت صالح متقیہ پرہیزگار. اس نے بھی ایک رشتہ دار صاحب بنانی سے کہا کہ اگر میری شادی کرا دو نا مولوی بن دینار سے، میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخر بھی سنور جائے گی. تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کا انعام ہو جائے گا، ایک نیک بچی ہے، اس کی زندگی سنور جائے گی اور آپ کے ساتھی بھی ملے گا آپ کو. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کو طلاق دے دی ہوئی ہے، اور عورت بھی دنیا کے اندر ہے، میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو جس کو طلاق دی اس کا نکاح نہیں اس کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے میں اس کے ساتھ، انہوں نے پیسے کی چمک نہیں دیکھی کہ پیسے بڑے آئیں گے. کہا میرا دل رسول پاک سے جڑا ہوا ہے تو میں وہ کام کروں جو اللہ اور اس کے نبی پاک کو پسند ہے. اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو وصال میں ایک آدمی نے دیکھا کہ دو بندے ہیں، حضرت واسع علیہ رحمہ، بہت بڑی ہستی، بڑی ہستی، اور مالک بن دینار، دونوں کو لیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں جنت میں کون جائے گا پہلے. خیال تھا کہ واسع جائیں گے، لیکن حضرت مالک بن دینار پہلے جنت میں گئے. میں نے پوچھا یہ جنت میں کیوں گئے پہلے؟ کہا ان کے پاس 2 لباس تھے، ان کے پاس ایک لباس تھا، اس نے ترجیح دی ہے فقر کو، اس سے اس کو پہلے جنت میں داخل فرمایا گیا. وہ دنیا اور دین دونوں کو چلاتے رہے. انہوں نے اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس ہر وقت سامنے رکھا ہے، دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، اور آپ کی ختم نبوت پر عقیدہ سید کا تھا، بڑے پکے مسلمان تھے، اور ہر قدم اٹھاتے کوئی ولی کیا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ ختم نبوت بالکل کمزور نعوذ باللہ، یا سوچے بھی یا شک بھی کرے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، بال برابر ادھر ہو جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جی یوسف، کیوں پڑھنا چاہیے آج کے دور میں پرانی باتیں؟ ویسے تو نکسن کی بات مجھے پروفیسر نکسن کی یاد آتی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی یونیورسٹی اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اپنی یونیورسٹیاں رومی اور سعدی پہ کھول دو. کوئی شک نہیں، کوئی شک یہ آپ کے شعبے کی بات کرتی ہے. کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ انسانیت سکھاتا ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور ولایت کا جہاں تک تعلق ہے یہ ختم نہیں ہوئی، یہ ہر دور میں چلتی رہتی ہے. اور اس کا رسی جو ہے وہ اخلاص ہے. اور اس اخلاص میں یہ نہیں ہے کہ وہ اخلاص باہر پایا جائے، وہ اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اندر جب آپ کی غیر مخلصانہ کوشش جو ہے، جیسے مسجد کا ذکر ہے کہ سال بھر عبادت کی کہ ملازمت مل جائے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جب یہ تمنا چھوڑی تو اللہ کی راہ میں اخلاص کیا تو اللہ نے فوراً کام بطریق آشنائی. تو یہ جو کیفیت ہے کہ آج ہم کیوں ایسا نہیں بن سکتے، آج بھی بن سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے جس رضا کی، جس جہد کی، جس کوشش کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے. صحیح ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ہمارے اندر جو چور ہے اس کو ہم ختم کریں. وہ ہماری ہماری خواہشیں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں. کیا کوئی امیر آدمی ایسا ہے جو 1 ارب روپیہ کھا کے روز ناشتہ کرتا ہو؟ یا کوئی ایسا ہے جو 2 خرب کھا کے کہے کہ جی میرا لنچ ہو گیا؟ کھانی تو وہی روٹی ہے، وہ بھی کم ہی نصیب ہوتی ہے. صحیح ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دنیا ایسے لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہی. اور میں یوسف اس امت اور اس قوم سے بھی کبھی مایوس نہیں ہوا. جی بالکل. میں کبھی نہیں. کیسے کیسے نوجوان آپ نے دیکھے نہیں ہماری دائرہ مخلصین میں جو آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، کسی کی تہجد بھی نہیں قضا ہوتی، بالکل ماڈرن باہر کے پڑے ہوئے ٹائیاں سوٹ لگائے، اور زیادہ وہی آتے ہیں. اور اب مبلغ جو ہیں ان کی کیفیت بدل گئی ہے، کیونکہ حضرت علامہ نے اور حضرت خواجہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے خانقاہی نظام کو دنیا داری کی طرف لے آئے ہیں.
کہ آپ دنیا میں رہیں، وہ لبادہ پہنیں اور لبادہ آپ کا آلودہ بھی نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ اب خانقاہی نظام تو ایک فرد کی فنا فی اللہ کی کیفیت ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ مثلا آپ بصرہ میں رہے، بصرہ کھجور سے لیے مشہور ہے۔ حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہاں بصرہ کی میں کھجور کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں، اب من نو ذرا سنبھالنا میں، اوئے ہوئے، یہ خواہش کو تھوڑا سا میں کرب کر لوں، کیونکہ اگر میں خواہشوں کو بے لگام کر لوں گا تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ واہ واہ 40 سال اس عرصے میں گزر گئے، واہ واہ۔ پھر ایک دن پیغام ملتا ہے کہ بھی ہم کھجور کھا لے۔ چلو جی کھجور تو کھانا پھر ہاں، مگر بات کیا ہوئی کہ کھجور کھانے لگے، پہلے ایک ہفتہ روزہ رکھا اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ، دن کا وقت تھا تو ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ یہودی ہماری مسجد میں آ گیا۔ اللہ، تو بچے کے والد آتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مالک بن دینار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ میں کھجور کھا رہا تھا، کھجور سنت ہے، اور اس بچے نے مجھے کیوں یا نہیں کہا کہ میں یہودی ہوں؟ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے محلے میں دن کے وقت سارے مسلمان بالغ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ اس نشان کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کھجور کھالدا پیاسا تو میرا حال ہویا جی کھا لیتا تھا کی ہوتا ہے۔ یہ نفس ہے، اگر آج بھی ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، اپنا مرشد بھی اندر پائیں گے، اپنا اللہ بھی اپنے اندر پائیں گے، اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر پائیں گے۔ ولایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنا جی غازی صاحب، آپ کے اقوال کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ بحیثیت عظیم محدث ہیں، تو دوسری طرف آپ کے اقوال ہیں جو حکمت افروز کلمات آپ نے کہے۔ انہی میں سے ایک آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اس شخص سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس شخص کو بہکانے کی ضرورت نہیں رہتی جس شخص پر دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اب ضرورت نہیں کہ وہ اس کو بہکائے، کیونکہ وہ خود بہک جاتا ہے دنیاوی خواہشات۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی صحبت تم نے اختیار کی، اگر وہ دین کے حوالے سے تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے تو اس کی صحبت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں۔ ایک مقام پر آپ نے جب آپ بصرہ کے اندر تھے تو آگ لگ گئی، اس آگ کو دیکھنے کے لیے آپ چھت پر چڑھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آگ کے اندر جل گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ باہر نکل گئے، اور کچھ جو تھے وہ اپنا سامان اٹھانے میں مصروف تھے۔ آپ نے کہا لوگوں دیکھ لو، یہی میدان حشر کے اندر یہی منظر ہوگا کہ جو لوگ ہلکے پھلکے ہیں وہ تو نکل جائیں گے، اور جو دنیا اکٹھی کرتے رہے اس دنیا کے اندر وہ یہاں پھنس جائیں گے اپنی اس بوجھ کی وجہ سے، جو بوجھ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے لیے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اکٹھا کیا تھا۔ اس لیے آپ کے جو حکمت آفرین کلمات ہیں ایک طرف یہ، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی روایات کے اندر جو اکثر روایات ہیں ان میں بھی نصیحت کے حوالے سے بات کی گئی۔ ایک روایت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گستاخوں پر جو جلال تھا اس کو آپ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا ابو جہل نے ٹیڑھی نگاہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا الہی اس کے اوپر حرکت طاری کر دے اور اس کو ہلا کر رکھ دے۔ ابھی اتنی بات نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی، آپ نے دیکھا کہ جس جگہ وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا وہ زمین کانپنا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں یہ زمین کے اوپر بھی بوجھ ہیں اور زمین کانپتی ہے ان سے۔ اور پھر دوسری بات ایک روایت آپ نے کی، آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل میدان محشر میں آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن جنت میں جانا چاہیں گے، جنت کہے گی کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں، تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا جب حرام سامنے آتا ہے جانتے ہیں حرام ہے لیکن اس کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور حرام جو ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا، اتنی نیکیاں پہاڑ جتنی بھی لائیں گے لیکن ان کا کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ بھی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ جس نے اعتراض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ انصاف کریں، جی تو آپ نے کہا کہ اس کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ عبادت، ریاضت، نماز، روزہ میں ایسے ہوں گے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اپنی تلاوت کو، ان کے قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن دین ایسے نکل جائے گا اندر سے جیسے وہ تیر کمان سے نکل جائے۔ وہ دن آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دور حاضر کے حوالے سے غازی صاحب ایک روایت ہے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خطباء اور واعظین ہیں جو بیان کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ تمہارے اس خطبے کے اندر اس بات کی مراد کیا تھی، نیت کیا تھی،
किस नीयत से तुमने ये बात बयान की है। हजरत जाफर बिन सुलेमान कहते हैं ये बात बयान करने के बाद हजरत मालिक बिन दिनार फूट फूट कर रोने लगे और उन पर गशी तारी हो गई। पूछा गया कि क्या हुआ? फरमाने लगे मैं जो कलाम करता हूँ, खुतबा देता हूँ, तुम क्या समझते हो कि मेरी आंखें ठंडी होती हैं? मैं तो हर वक्त खौफ से कांपते हुए खुतबा देता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ कल मुझसे सवाल किया जाएगा कि इससे मेरी नीयत और मुराद क्या थी। इसलिए अब ये इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बात के अंदर, बयान के अंदर, वाज के अंदर, खुतबे के अंदर किस कदर एहतियात की ज़रूरत है कि इसके भी हम जवाब दें। इसी तरह आप फरमाते हैं कि जादूगरनी से बचो। लोगों ने पूछा जी वो जादूगरनी क्या है? फरमाया ऐसी जादूगरनी जो उलमा के दिलों पर भी असर कर जाती है। फरमाया वो क्या? फरमाया वो दुनिया है, वो उलमा के, और फरमाया कि ये हारूत और मारूत से भी बदतरीन जादूगर है और उलमा के दिलों पर ऐसा असर करती है कि उनको याद इलाही से गाफिल कर देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उनको गाफिल कर देती है और वो ज़िक्र इलाही को भूल जाते हैं। जी हज़रत साहब, औलिया जो तबलीग करते हैं वो, मैं कहे एक फ़िक्रा कहा करता हूँ, उलमा अपनी बात बनवाते हैं, वली अपनी ज़ात बनवाते हैं। ये जिधर जाके बैठ जाते हैं, कोई 10 घंटे का वाज नहीं करते, कहते बच्चे नमाज़ पढ़ा करो, बच्चे कल से झूठ नहीं बोलना, कल से आपने तहज्जुद शुरू करनी, वो कर देते हैं। ये क्या है? असल में यही वो बातें हैं जो कुर्ब इलाही का ज़रिया बनती हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसमें आसन अमल का जिक्र है, ज़्यादती का जिक्र नहीं है कि कौन ज़्यादा अच्छे काम करता है। ये फरमाया कौन, ये कसरत की जिक्र नहीं है, इसमें आसन का जिक्र है, आसन का जिक्र। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये आसन की तरफ लेकर आते हैं। ठीक। और आसन जो है ये अल्लाह को बड़ा पसंद होता है और आसन बगैर इखलास के नहीं नसीब होता। ठीक। और जो आपने तासीर और इखलास लाज़िम मलज़ूम है, वो नहीं होगा तो तासीर नहीं पैदा होगा। तासीर तभी आती जब इखलास होगा। इखलास वो नेमत है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने सूरत अल-बय्यना में फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू लहू मुखलिसीन लहुद्दीन, के मुखलिस होकर। तो जनाब मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नो कान मुखलसा, कि मुखलस थे अम्बिया। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने औसाफ हमीदा हैं वो कोई ना कोई पहले अम्बिया में पाए जाते हैं और तमाम के तमाम औसाफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। और जो अल्लाह ताला कुर्ब पाना चाहता है उसके लिए लाजमी है कि वो फ़ना फिर रसूल हो जाए। जैसे आप फरमाते वैसे करे, आप जो फरमाते थे उसका नमूना पेश फरमाते थे। फिर ताल्लुक़ बिर रसूल और ताल्लुक़ बिल्ला इतना करीब हो जाता है जी जी कि वो तो फिर देख लेते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं मेरे इस अमल से, यानी उनको नज़र आ रहा होता है और बयान करते हुए फैज़ भी तब जारी होता है। बाजी अपना यूसुफ जिस तरह ये थे हज़रत ये गौहरदीन साहब जेंदर शरीफ वाले थे या साईं तवक्कल शाह बालवी थे, इस तरह के, या वो कौन थे जी इब्रीज़ वाले जी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जो देख रहे होते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, हजूर से पूछ रहे थे। जलालुद्दीन सयूती खुद कहते हैं कि मैं ज़्यादा तवक्कुफ बाज़ औक़ात करता हूँ तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता हूँ आपकी बारगाह से कि या रसूलल्लाह ये हदीस ठीक। ये कैफियत हकीकत हैं। अच्छा। और इसका ताल्लुक़ जो है कि अगर आप रूह की परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, तो रूह बहुत लतीफ़ है। ठीक। और रूह के बारे में कुरान में जो फ़ैसला है कि वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, कि मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कि अल्लाह ताला के औसाफ अपनाओ। अल्लाह ताला के औसाफ क्या हैं? वो 99 नेम्स हैं, अस्माए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स हैं। अब जब ये दो मिलते हैं तो इंसान की कुव्वत इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आसन तकवीम भी कहा गया और क्राउन क्रिएशन जो है कायनात की वो इंसान है। अच्छा, अगर इन पे अमल करे, इनसे ताल्लुक कायम करे तो आसन तकवीम बन जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर इससे हटेगा तो बल हुम अदल, वो जानवरों से बदतर होगा, क्योंकि वो खासियत जो है और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका आपने नाम लिया है, ये वो लोग हैं जिनके लिए कायनात पर एक काह की भी ताल्लुक हैसियत नहीं रखती। इनके बाद दौलत आती है तो बांट देते हैं, जिनके पास सुख आता है तो बांट देते हैं, अगर दुख देखते हैं तो दुख को बांटते हैं, अपने लिए रख लेते हैं। और इनकी कैफियत फिर ये है कि हज़रत मालिक बिन दिनार ही का जो वाक़या अभी जिक्र हुआ है उस बच्चे का, कि जो कहता था जी बादशाह मेरे करीब है, अल्लाह बादशाह से ज़्यादा रहम करने वाला है। और ये एक लफ्ज़ उसको जाग जो लगी मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की वजह से लगी, जब उन्होंने कहा
وہ تو تینوں یار کہندا جے، وہ تے تینوں یار اور اس ترک کر دیا سب کچھ، گھومتا گھامتا مکہ پہنچا، واہ واہ اور وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت مالک بن دینار کی، تو اس سے کہا کہ بھی یہ تم نے کیا حال کر لیا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا. کہندا میں تو اس ویلے دا یاری نبھا رہے ہیں. یہ یاری نبھانا بڑا مشکل کام ہے، مگر آج بھی پاکستان جب بنا تھا تو یہی یار تھے. پیر فضل گجراتی نے بڑی خوبصورت کسی ولی اللہ نے پاکستان کی تخلیق کی یعنی مخالفت نہیں کی. پیر فضل گجراتی تھے نا، بہت مشہور پنجابی کے شاعر، بڑے کمال کے آدمی تھے. انہوں نے کہا برہوں وچ تجڑا پیندا اے آسائشاں نو آراماں نو، تے کڈیاں تے ٹرنا پیندا اے گل بدنا نو گلفا. واہ 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 واہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. دنیا کا بوجھ جتنا کم اٹھائیں گے اتنے تیز رفتار ہوں گے. اتنے ہی تیز رفتار ہوں گے. جی غازی صاحب، اس میں حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ولی کا دل تجلیات الہیہ کے عکس اس کے دل پر پڑتا ہے، اور وہ تجلیات الہیہ کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو شخص آتا ہے نیت لے کر، اس شخص کا دل بھی اس تجلیات الہیہ سے چمک جاتا ہے. جی، جو بات آپ نے فرمائی کہ اولیاء کرام نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہر مقام پر، ہر لمحے پر انہوں نے امت کی اصلاح کا جو فریضہ تھا سر انجام دیا. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الاستیاب کے اندر ایک روایت ہے، آپ کے گھر میں چور آ گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اس کو آواز دی. آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں آخرت کے لیے بہت سامان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم 2 رکعتیں نماز پڑھ لو. اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، آپ اس چور کو لے کر باہر نکلے. لوگوں نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے فرمایا چور ہے، چوری کرنے آیا تھا، میں نے اس کو چرا لیا ہے، اب میں اس کو مسجد لے کر جا رہا ہوں. تو یہ جو انداز تبلیغ تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کی حالت بدل دیتا ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھاؤ، تم ینگ آدمی ہو، سوال تو ویسے ادھر بنتا تھا لیکن اب تم سے ہی پوچھ لیتا ہوں. یہ بتاؤ کہ بھائی فلیکسیں تھی نہیں اس وقت، نہ کوئی چینل تھے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات، اخبار تھے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا. یہ اتنی مشہوری ان کی کیسے ہو جاتی؟ غازی صاحب، یہ تو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کو مقام ولایت پر فائز کیا جاتا ہے تو سید الملائکہ کو بلا کر فرمایا جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں میں اعلان کرو وہ بھی اس سے محبت کرے، پھر زمین والوں میں اعلان کرو وہ بھی اس سے محبت کرے. پھر اس کی مقبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کو فلیکسوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس کو ان القابات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو القابات اس پر صادق بھی نہیں آتے. ہمارے ہاں اس پرفتن دور کے اندر جو معیار ولایت ہم نے جس چیز کو بنایا وہ کرامات ہیں. حالانکہ کرامات تو ولی کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو چھپائے اور ان کو پوشیدہ رکھے. فرض ہے. جی بالکل. اب دیکھیے حضرت اور 100ویں نمبر پہ ہے خواجہ نظام پاک نے فرمایا 100 درجے ہیں تصوف کے، 70ویں درجے پر 70ویں درجے پہ 83 درجے وہ فرماتے ہیں اور آگے جو کرامتوں میں پھنس گیا وہ آگے کیسے جائے گا. جی بالکل. اب بات یہ ہے کہ ولی کون ہے؟ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ولی وہ ہے کہ جو اس کے پاس آئے صفائے قلبی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اس کے بارے میں کلمہ کاف سے قاف تک کا علم اس کے پاس ہو. کلمہ کاف لفظ کن جب اس کی تخلیق ہوئی، دوسرا کاف نقطوں والا وہ مقام جہاں کھڑا ہو کر وہ رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دے گا. پوری زندگی اس ولی کامل کے سامنے ہو، وہ اس کے احوال کو جانتا ہو، پھر اس کے مطابق اس کی اصلاح کرے. بلکہ جی اولیاء تو کہتے ہیں کہ ولی کی شان یہ ہے وہ بندے کو ادھر سے پکڑتا ہے اور اللہ سے ملا دیتا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ جو بلے شاہ کا میں بہت دفعہ شعر پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھا ہے، بولے رابدہ کی پانا. اب یہ دیکھیں وہ کتنا عجیب سا واقعہ، وہ جو ظالم ہمسایہ تھا صرف ایک بات پر کام بنا اس کا. اس نے کہا کہ میرے بادشاہ سے میرا اللہ رحیم ہے. اس نے اللہ کو رحیم مان لیا. واہ 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 واہ. جب رحیم مانا تو اللہ کو پیار آ گیا. واہ واہ. بخاری شریف میں 5 دفعہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک بندے نے مرنے سے پہلے بچوں سے کہا مجھے جلا دینا. اچھا کیوں؟ کہ میں بڑا ظالم ہوں، گناہ گار ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اللہ مجھے عذاب کرے گا. خیر اس کے بچے اس کو جلا دیا تو اللہ پاک نے اس کی ساری خواہ کٹھی کر کے تو اس کو پھر زندہ کر دیا. وہ بندے یہ تو نے کیا کیا؟ جلائے کو تھا. یا اللہ میں تو تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا. اچھا ڈر گیا تھا، جو میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اتنا وہ رحیم. بخاری شریف میں ہے. جی بخاری میں 5 دفعہ امام بخاری نے لکھا ہے اس کو. اللہ 5 جگہوں پہ 5 جگہوں میں لکھا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا کہ فرشتوں سے فرماتا ہے
بلکہ خود اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتا ہے. ہاں وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا, آپ حج کر کے نکلے تو آپ نے کہا یا اللہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو, تو اللہ کے نبی فلاں جگہ وہ آدمی بیٹھا ہے. وہاں گئے تو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ لبیک کہتا تھا, اوپر سے آواز تھی لا لبیک. تو آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے تم؟ اس نے کہا جی میں بڑا بد نصیب ہوں, میں نے ایک بہت بڑا ظلم کام کیا ہوا ہے. بڑا تفصیل واقعہ ہے. آپ نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا رمضان شریف کا مہینہ تھا, میں گھر آیا, ساتھ والے گھر میں یہودیوں کا گھر تھا, روٹی کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے بھی روٹی پکا دو. اس نے کہا نہ بچہ, یہ رمضان کا مہینہ ہے. تو میں نے اپنی ماں کو غصے میں اٹھایا تو نور میں ڈال دیا, وہ جل گئی مر گئی. آپ نے کہا تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی, تم نے تو سارا اپنا دروازے بند کر دی, سیدھے جہنمی ہو. یہ کہہ کے آپ چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. مالک بن دینار نے بھی کہہ دیا, ایک چیخ ماری اور اسی وہ فوت ہو گیا. اوپر سے آواز آئی مالک بن دینار یہ تم نے کب سے ٹھیکہ لے لیا کہ میری رحمت سے لوگوں کو مایوس کرتے ہو؟ ہم نے یہ طے کر لیا ہے جب اس نے یہ چیخ ماری تھی, اس درد اور سوز کے ساتھ قیامت کے دن ہم اس کی ماں کی اس کی صلح کرائیں گے, ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیں گے اور اس کو کہیں گے بیٹے کو معاف کر. اللہ خود صلح کرائے گا. تو یہ آپ کی بات کہ وہ ایسے رحمت اللہ کی جو ہے اس کے قریب لاتے ہیں, صوفی بکاتے نہیں ہیں. حدیثی میں آتا ہے ایک خشک مولوی ایک بندے گناہگار کو دیکھا تو نہیں بخشائے گا. اچھا کہتا مولوی تو اپنا کام کر رہا. اچھا وہ جب وقت آیا دونوں کا موت کا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو اور یہ گناہگار کو جنت میں لے جاؤ. پوچھا یا اللہ کیوں؟ اور میں یہ بندہ اس بندے کو میری رحمت سے روک رہا تھا, وہ رحمت کی طرف آ رہا تھا, اسے آخر رکاوٹ کی ہے, اب رکاوٹ کرنے وقت دوزخ میں پھینک دو, جو میری رحمت کو امید ہے اسے جنت میں لے جاؤ. اچھا یوسف جی اولیاء فرماتے ہیں جی کہ کسی آدمی سے اس کی ذات سے نفرت نہ کرو, اس کے برائی سے تو نفرت کرو, برے سے نہ کرو. کیوں؟ ممکن ہے کہ تمہاری آج کی نیکی آخری نیکی ہو اور اس کا آج کا گناہ آخری گناہ. بالکل یہ وہی کیفیت ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, مصائب برداشت کیے, بد دعا نہیں کی, اور سبب یہی تھا. اب دوسری بات ریفرنس دیا ہے. ہاں جی, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ارحم الراحمین ہے, کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کو ناپ نہیں سکتے ہم. ہماری حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ دو نعمتیں جو ہیں نا وہ سب سے بڑی ہیں, فاذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہاری یاد پھیلا دوں گا. یہ اولیاء اللہ اس کا منظر ہے. دوسری فرمان اس کا مظہر ہے. بہت شکریہ. دوسرا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہارے جواب دوں گا. سنتا ہے وہ. جی اپنا بہت شکریہ جناب علامہ صاحب, آپ کا, پروفیسر یوسف آپ کا بھی شکریہ, اور بشارت آپ کا شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. معدہ اور پیٹ میں درد کا علاج. اگر کسی شخص کو معدے میں درد ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو تو سورۃ المنافقون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ اس تکلیف سے نجات ملے گی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ جو آپ کو آتا وہ پڑھیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ اولیاء کے سردار فرماتے ہیں دنیا داری سے بچو, بے شک یہ دلوں پر اثر کرتی ہے, ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے, اور اسی طرح اللہ اور بندے کے درمیان تفریق ڈالتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ کریم پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ یہ جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہ نمازوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے وہ یہ واپس اسی طرح لے لیں جس طرح باغوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا تھا, اور وہاں پہ بھی جو سائیکل سٹینڈ اور کار سٹینڈ تھے وہ انہوں نے ٹیکس واپس لیا تھا. کاش داتا صاحب کے وہ مزار پاک پہ آپ کی مسجد کا ٹیکس یہ ختم کر دیں. امید ہے انشاءاللہ 2-3 روز میں ان کو کچھ سمجھ آ جائے گی. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور وہ نعرہ ناظرین کرام جو پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا ہے وہ ہم نے لگاتے رہنا ہے. میرے مل کے تینوں مہمان لگائیں گے, ہمارے سارے ناظرین سارے سامعین مل کے بلائیں گے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.